شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. معزز حاضرین، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے روزے کے ساتھ ساتھ تراویح مکمل کر لی. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی نماز قبول فرمائے اور روزوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. چونکہ کل بھی اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ رزق حلال و حرام پہ وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھی. انشاءاللہ اسی کو آج دہرایا جائے گا. سچی بات تو یہ ہے کہ حرام مال، حرام کی کمائی اور حرام کی روزی اس قدر خطرناک ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر 1 لیٹر کا بسلیری کا بوتل ہو اور اس بسلیری کی بوتل میں 1 قطرہ زہر کا ملا کے دوں، آپ پیو گے؟ تھوڑے لوگ نہیں بول رہے، باقی سب پیئیں گے. نہیں پیئیں گے. کیوں نہیں پیئیں گے؟ ماشاءاللہ. تو 1 لیٹر کی بوتل میں 1 قطرہ آپ کو زہر ملا کے دوں، آپ پینا نہیں چاہیں گے. پھر اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ حرام کی کمائی اور حرام روزی زہر سے زیادہ خطرناک ہے جو تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی برباد کر سکتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا ما حل ودعوا ما حرم. میری امت کے لوگوں، اللہ نے جو حلال چیزیں بنائی ہیں اس کو لے لو، حرام سے بچ جاؤ. جو حرام سے بچ گیا نا بڑا عادل ہے نا. اور حرام کے جتنے راستے ہیں اسلام نے اس پہ بندش لگائی. اور میں نے آپ کو کل ایک واقعہ بیان کیا تھا. اللہ کا پیغمبر 1 مرتبہ جنت میں اللہ کے منع کردہ چیز کو کھا لیا. اللہ نے جنت میں نہ رکھا اور ہم کھا کے جنت میں جا سکتے؟ اس چیز کو کون سمجھے گا؟ روزی حلال ہوگی جنت ملے گی، روزی حرام ہوگی. اگر یقین نہیں آتا چلو میرے نبی کا وہ سبق میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا وعمل بسنت وعمل الناس بواقعہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی حلال اور پاکیزہ چیز کو کھایا اور سنت کے مطابق زندگی کیا اور اپنی شرارت سے لوگوں کو بچا لیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا. 3 کاموں کا تذکرہ کیا اللہ نے. اپنی شرارت سے دوسروں کو بچا لیا، سنت کے مطابق زندگی گزاری، حلال کھا لیا، کہاں گیا؟ جنت میں چلا. اور پھر فرمایا اب جہنم کے فیصلے بھی اسی روزی کے بلبوتے پہ ہو رہے ہیں. لا يدخل الجنة لحم نبت من صوت فالنار اولى به. بڑا بڑا پیٹ رکھنے والے سیٹوں، موٹی موٹی گردنیں والوں، اونچے اونچے بنگلے والوں مسجد میں تو آ سکتے ہو، جنت میں نہیں جا سکتے. پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ایما لحم نبت من صوت فالنار اولى به. ان حرام خوروں کو اے نبی بتلا دیجئے گا جو بدن کا گوشت نشو و نما، جس کی پرورش، جس کی پلن، جس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہو، گوشت حرام کا، خون حرام کا، غذا حرام کی، اس کو بتا دیجئے اس بدن پر آگ کا حق زیادہ ہے کہ آگ کے انگاروں پہ جلے. 2 فیصلے، حلال روزی پہ کہا گیا انسان اور حرام پہ. پڑھ لو نماز سے، نمازیں پڑھ لو، زکات، روزہ رکھ لو. سود کی بلڈنگ بنایا ہوا ہے جناب، یہ گھر کی بلڈنگ پہ لکھتا ہے ہاذا من فضلی ربی. سود کی بلڈنگ کار لیا ہے بینک سے اور لکھا ہے ماشاءاللہ، پیچھے لکھا ہے ماں کی دعا.
اور سامنے بھی لکھنا کہ یہ پیشانی پہ ایمان کا جنازہ. ان بلڈنگوں پہ جن کو تم نے سود پہ لیا ہوا ہے اس پہ ھذا من فضل ربی کیوں لکھتے ہو؟ ھذا من فضل بڈی لکھو نا. ایک قوم تھی جس کو اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے خاص کیا تھا. وہ قوم کون سی جی؟ آپ چپ کیوں ہے؟ لگتا ہے کہ وہ ہفتے کا دن آپ کے لیے تھا. یہودی قوم جو تھی بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے خاص کیا اور اللہ نے منع کیا یہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، تم اس میں مچھلی نہیں پکڑ سکتے، یہ عبادت کے لیے خاص ہے. یہاں رک کے ایک بات سنو جی، مچھلی حلال ہے کہ حرام ہے؟ مچھلی پکڑنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے. مچھلی حلال اللہ نے روکا کس سے تھا؟ مچھلی کھانا تو جائز، کھا سکتے ہو ہفتے کے دن لیکن پکڑ نہیں سکتے. مچھلی کے پھندے، مچھلی کے جالے اور مچھلی کی شکار کے لیے تم جا نہیں سکتے. لیکن قوم نے اللہ کے قانون کو توڑا، قوم نے اللہ کے دین کو پارا پارا کیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اللہ کے قانون کو توڑ کر اس دن مچھلی کے شکار پہ گئے. اللہ رب العالمین اتنا غضبناک ہوا، کونوا قردۃ خاسئین. قیامت کی صبح تک قرآن پڑھنے والوں، جب جب تم اس قوم کا تذکرہ نہیں کرو گے تمہارا قرآن مکمل نہیں ہوگا. اللہ نے اس قدر قرآن کے ساتھ ان کے واقعے کو بیان کیا، فرمایا مچھلی پکڑنے کے لیے گئے، اللہ کے قانون کو توڑا، حرام کمانے کے لیے چلے، اللہ نے ان کی شکلوں کو بندروں سے اور سپروں سے بدل دیا. مچھلی پکڑنے گئے تھے جی، صرف اللہ نے کیا کیا جی؟ بندر بنا دیا. اس مسلمان کو ہوش نہیں تو ڈنڈی مارتا ہے، اس مسلمان کو ہوش نہیں رشوت بٹورتا ہے، اس مسلمان کو ہوش نہیں جو داڑھی رکھ کے بینک کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، اس کو ہوش نہیں جو بیوی کو سنگوں میں لائن لگاتا ہے، اس کو ہوش نہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے بھی بندر نہ بنا دے. سچی بات تو یہ ہے اگر حرام کی کاموں کی طرف جانے کی وجہ سے اللہ اتنا غضبناک ہوا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو بندروں سے بدل دیا، اگر یہ امت اگر ان حدوں سے حرام کمائی کرے، حرام کی طرف بھاگ بڑھائے، کیا اس کو اللہ چھوڑ دے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، میری امت کے لوگوں اچھے اور پیارے طریقے سے رزق حاصل کرو. کون سے طریقے سے؟ اچھے اور حلال طریقے سے رزق حاصل کرو اور پاکیزہ روزی اختیار کرو. کون سی روزی؟ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کا دماغ آئی پی ایل میں سن رہے ہیں، تو ایک جگہ میں ایسے ہی بیان دے رہا تھا کہ پاکیزہ روزی کھاؤ. ایک آدمی گیا مسجد کا پورا پیسہ کھا لیا، اور جب سالانہ رمضان میں حساب کتاب کی باری آئی تو بھائی کیا ہے بھائی اپنا، تو اس نے جواب دیا تم نے نہیں سنا، مولانا آئے تھے نا، بولے تھے نا پاکیزہ کھاؤ. ارے اللہ کے بندے، مسجد کے پیسے سے زیادہ پاکیزہ پیسہ کون سا؟ تو بتلا یہ رہا ہوں کہ اس قوم میں اللہ رب العالمین نے جو مچھلی پکڑنے گئی تھی تو کیا کیا؟ بندر بنا دیا. اور یہاں جتنے بھی حرام راستے اور حرام کمائی کے سارے ذریعے اللہ روک رہا ہے. اور اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے، اگر وہ انسان چوری کرتا ہے، اسلام میں سزا کیا ہے؟ اگر کوئی انسان شراب کا ایک قطرہ اپنے حلق میں اتارتا ہے، سزا کیا ہے؟ آج تو میں نے سنا عصر میں، ظہر میں اور مغرب میں یہاں تو چپل چوری ہو رہی مسجد کے اندر. 3 جوڑی گئے. اب تک کوئی اتنا بھی بڑا بھکاری ہے جسے پیسوں کی ضرورت ہو تو کہہ دیجیے نا، کل انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آپ کے چپلوں کے لیے چندہ اٹھائے گا. انشاءاللہ اٹھائیں گے، کیا بھی دیں گے نا؟ ہاں، اس کے ایک نہیں 6 چپل دیں گے تو گلے میں، اور پھر زیادہ ہو تو گلے کا چپلوں کا ہار بھی پہنا دیں. وہ سب لگ گئے تو لکا کو بھی چھوڑ سکتے نا. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کی عادت ہے
मुतवार जब भी चप्पल घटेंगे वो मस्जिद को आएंगे, लूटेंगे, फिर भागेंगे, कुछ नजर नहीं आएगा। इसीलिए शायर कहता है मस्जिद से बावकार आए, मस्जिद से बावकार आए, नए चढ़ा लिए पुराने उतार आए। ये कुछ लोगों की आदत से और बीमारी। तो अलग मैं बतला ये रहा हूं, हराम की कमाई के सारे दरवाजों को इस्लाम ने रोक लगाया और फरमाया इस्लाम के लीडरों और इस्लाम के खलीफाओं, जहां जहां इस्लामी कानून में कोई मर्द और कोई औरत किसी के माल की तरफ हाथ बढ़ाता है और चोरी करता है, दुनिया के सामने उसके हाथ को काट के बता दो ये कान है हाथ अल्लाह ने हराम कमाई के लिए नहीं बनाए। अल्लाह चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत का हाथ काट दो। क्यों काट दो? ये हाथ हराम कमाई के लिए नहीं बनाए। अल्लाह कितना सख्त कानून है मेरे भाई, कितना सख्त। और तुम यहाँ तुम समझते हो कि चोरी करना कोई गुनाह ही नहीं। आप समोसे के दुकान में खड़ो, ना आपको परमिशन मिली है, ना आपने उससे खरीदा है, ना उसने आपको दिया है। समोसा खाते जाओ, जब फिर आगे फ्रूट की दुकान है वहां से अंगूर लुढ़ा के खाते जाओ, फिर वहां से उसकी दुकान में खाते जाओ। अरे पेट है ये जहन्नम है। तो अलगर्ज इस चीजों को याद रखिए, इसमें जो लुकमा उतरेगा सिर्फ कौन सा लुकमा उतरेगा? हलाल का उतरेगा। हराम का एक लुकमा इसमें उतारोगे अंजाम क्या होगा सुनिए। तो अलगर्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हमें सुनाया और समझाया, अगर कोई मर्द और कोई औरत चोरी के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उनके दोनों हाथ को काट के बता दो ये हाथ हराम कमाई के लिए नहीं बनाए गए। और कोई इंसान, कोई नौजवान शराब की बोतल को जवानी के जोश में उठा लेता है और गड्ढे लगा लेता है, उसके नशे में मस्त हो जाता है, इस्लाम ने फरमाया फजीदू, ऐ दुनिया इस्लाम के अमीरों, इस शराबखोर को मुसलमानों के सामने इसकी पीठ पर इतने कोड़े बरसाओ कि दूसरा शराब पीने की हिम्मत भी ना कर सके। इतनी सख्त सजाएं हलाल। और तुम नमाज पढ़े जा रहे हो, रोजा रखे जा रहे हो, तरावी पढ़े जा रहे हो, जब तक ये सही नहीं होता, जरा कंडीशन नहीं होगा तो इमारत जितनी बड़ी बना लो वो हवा के झोंके से गिर सकती है। तो अलगर्ज अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन शरिबल खमर लम तुक़बल लहू सलातु 40 लैला। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, 2 लीटर की शराब की बोतल ही बोतल नहीं है, हाफ लीटर की शराब भी शराब नहीं है, शराब का एक कतरा भी शराब है, शराब की बड़ी बोतल भी शराब है। जिसने एक मर्तबा एक कतरा शराब पी लिया, उसकी नहुसत की वजह से अल्लाह 40 दिन का अमल उसका कबूल नहीं करता। कितना जी? एक कतरा। रमजान में अगर किसी ने एक कतरा उठा लिया, रोजे कितने दिन के होते? अल्लाह अकबर। फिर कभी सोचा करो ना जी, 30 दिन के रोजे, एक कतरा हराम का शराब का अंदर जाने से 40 दिन की इबादत मुंह पे मारता है। और इस पे बस नहीं किया, और भी मैं आपको बयान करूं, इस्लाम ने कहा अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा। अगर कोई इंसान शराब पीता है उस पे कोड़े लगाओ ताकि हराम की आदत छूट जाए। अगर कोई इंसान चोरी करता है उसके हाथ काट दो, दुनिया को मालूम हो जाए किसी का माल हड़प करना कितना अजीम जुर्म और पाप है। और इसी तरह जब इंसान चोरी करता है, चोर है, और उससे भी बड़ा एक इंसान है डाकू, जो हफ्ता हफ्ता वसूली करते हैं। गन पॉइंट पे वसूली हो रही है, दिन दहाड़े, दिन के उजाले, हाय हाय, डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके लूटता है। इस्लाम ने डाकू की सजा क्या है मालूम है आपको? यसअऊन फिल अर्द फसादा अन तुक़त्तलू व तुसल्लबू व तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन। अल्लाह अकबर। कुरान ने फरमाया जो डाकू है ना जी, उसे कत्ल कर दो, उसके हाथ पैर काट दो, उसे जंगलों में फेंक। जीने के काबिल नहीं डाकू। क्यों? हराम कमाता, हराम लूटता है, गरीबों की पसीने की कमाई को छीनता है और लोगों के खून को अपना खून बनाना चाहता है, इसकी जिंदगी खत्म कर। और मेरे भाइयों, यहाँ रुक के एक बात समझो, हमारे जितने शरीफ है ना, टोपी छोड़े हुए, दाढ़ी छोड़े हुए, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान के नाम से कितने हैं, उनमें से डाकू भी है, चोर भी है, हम नहीं? जिस जिंदगी की किताब उठा के
کتنے ہیں جو گن پوائنٹ کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح اپنی بیویوں پہ راج کرتے ہیں. تیرے باپ کے پاس جا کے 1 لاکھ روپے لانا، یا تو گھر میں نہیں دیتا، یا تو سننا لانا نے تجھے طلاق، تو اتنے پیسے دینا نہیں تو دوسری شادی کر لے. تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں جناب؟ ہو رہا ہے. اس سے بھی بڑا کوئی ڈاک، کتنی بڑی سزا مقرر کی ہے. میرے بھائیوں، اس حرام کی لت نے سوشل میڈیا کا مطالعہ کیجیے، اسلام کو بدنام کیا، اس لیے کہ نکاح اتنا مشکل ہم نے بنا دیا. اللہ اکبر. آج مسلمان ہوا کی بیٹیاں اسما، زبیدہ، سلمہ، قتیجہ، فاطمہ، حفصہ، زینب نام کی لڑکیاں بے تحاشا اسلام سے دور جا کر کورٹ میں اپنا رجسٹر اور لو میرج کر کے اسلام کو بھول رہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جناب؟ بی جے پی ہے، RSS ہے، مودی ہے. کون ہے؟ ہم ہیں ہم جناب، ہم ہیں ہم. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. ہم ہی ہیں جنہوں نے حرام کی کمائی کے ذریعے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا. غریب کی بیٹی آج بھی اپنی جھونپڑیوں میں شادی کے انتظار میں، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ اب شادی کر رہے، موت کا انتظار کر رہے. ذمہ دار کون ہے؟ اللہ. میں آپ کو بتا دوں، ایک مولانا صادق صاحب کے پاس ایک UP سے، گیا سے ایک لڑکی نے لیٹر بھیجا. لیٹر آیا، لیٹر میں اتنا بھیانک اور اتنا خوف زدہ اور اتنا دلوں کو جھنجھوڑنے والا سوال کیا اس نے کہ مولانا میرا ایک سوال ہے. فرمائیے کیا سوال؟ کیا ہم باپ کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں خوبصورت ہیں اور چاروں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ، اور ہمارے کوئی بھائی نہیں، اور ہمارے ابا سرکاری اسکول میں ٹیچر ہیں، اور ہمارے ابا کی جو تنخواہ آتی ہے، ماں چونکہ بیمار ہوتی ہے، ماں کی بیماری میں اور 4 بیٹیوں کی پڑھائی میں اور پرورش میں پوری ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. مولانا ہم پھول سی بچیاں اپنے باپ کے لیے بوجھ بن گئے، پھول سی بچیاں ہم اپنے باپ کے لیے بوجھ بن گئے. اب سوال یہ ہے، رات کی تنہائی کا عالم تھا، میں ایک مرتبہ سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا میرا باپ رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، مالک و مولا پھول سی بچیاں میرے لیے عذاب بن چکی ہے، تم کبھی اس عذاب کو میرے کندھوں سے اٹھائے گے. اللہ اکبر. جب باپ کی زبان سے اس صدا کو سنتی ہے، بیٹی مولانا سے پوچھتی ہے، مولانا میں نے اپنی باپ کی تہجد کی نماز میں اس دعا کو سنتی ہوں، اب آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ آپ بھی ہم بیٹیوں کے لیے خودکشی کرنا اسلام میں جائز نہیں؟ اللہ. میرے بھائیوں، شادیوں نے جو حرام کی کمائیوں نے، حرام کی رسموں نے شادیوں کو اتنا بھوجل کر دیا، اتنا بھوجل کر دیا. 100 روپے کے بورڈ پیپر پہ شادیاں ہو رہی ہیں، اور ہم مسلمانوں نے شادیوں کو اتنی مشکل بنا دیا کہ آج انسان سوچنے میں رہ جائے کہ میری شادی کیسے بنے. تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے اتنے آسان تصور کو میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ اس سے آسان نیکی کوئی نہیں. آج ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا. مالداروں، خصوصاً تم نے حرام کی دولت سے شادیوں کے اندر رچ بچا کے، فنکشن ہالوں کے ذریعے، دعوتوں کے ذریعے، اپنی بے شمار ارمائنوں اور شائشوں کے ذریعے تم نے اتنی مہنگی بنا دی. اللہ پر غریبوں کا جینا دور ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اردو کے بڑے شاعر ہیں فانی بدائیوی صاحب، غالباً فانی بدائیوی صاحب ہے، ان کا نام دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اردو کے بہت بڑے شاعر گزرے. ایک ہی بیٹی تھی ان کی، جب رشتہ آیا، شادی کی بات پکی ہو گئی، بڑے ارمانات ادھر سے بڑے ارمان آئے، جہیز کی مانگ کی گئی، ڈیمانڈ کیے گئے. اللہ اکبر. تو بوڑھا باپ شاعر صاحب اپنی ایک ہی بیٹی کی ارمان پوری کرنے کے لیے، جہیز کو پورا کرنے کے لیے جب قدم بڑھایا، سب سامان ختم ہو گیا. اب شاعر صاحب جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، لیکن بیٹی کی خوشی کے لیے
شاعر صاحب اپنی جھوپڑی بھی بیچ کے روڈ پہ آتے ہیں اور اپنی بیٹی کے جہیز کے ارمان کی تکمیل اور شادی کرتے ہیں، اور خود ایک جھوپڑی کے مکان میں کرائے کی جھوپڑی۔ کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملتی ہے، کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملتی ہے، اللہ اکبر، ظالم داماد نے جہیز کی حوث کی بنیاد پر اس نے شاعر صاحب کی حسین سی بچی کو سولی کے تخت پہ چڑھا دیا۔ اللہ اکبر، شاعر صاحب کو معلوم ہوتا ہے کس کے دل پہ کیا گزری۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا پر اے نہ دیکھا ایک نے بھی، تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا پر اے نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپ کر کس کا سہارا چھوڑا۔ اللہ اکبر، شاعر صاحب کو اطلاع ملی، اللہ اکبر، پاگل بنے، بڑھاپے کے عالم میں روتے بھی آئے بغیر چپلوں کو۔ جب داماد کے گھر میں آتے ہیں، اپنی بیٹی کو کفن میں لپیٹا سویا ہوا دیکھتے ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں اب آیا یاد ہے آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا یاد ہے آرام جا اس نامرادی میں۔ ہے بیٹی، کفن دینا بھولے تھے تجھے، سامان شادی میں سب کچھ دے دیا تھا، کفن بھی تیرے باپ کے جانب سے ملتا تھا، اچھا تھا۔ تو الغرض بتلانے کا مقصد یہ ہے، شادیوں کو آسان کیجیے، شادیوں کو آسان کیجیے، تو اپنا کل محمد الرسول اللہ ہمیں اپنے قیامت کے میدان میں جب سوال کھڑا کر دیں گے، میں نے 11 شادیاں کر کے شادیوں کا انداز تمہیں بتایا، تم نے ایک شادی بھی نہ سنبھالی، تم نے نکاح کو ذبح کر دیا، میرا اور میں اور آپ اپنے نبی کے سامنے کس منہ سے سامنا کریں؟ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے جوانوں، یہاں عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ جو بھی ہم شادیاں کریں گے سادگی کے ساتھ بغیر جہیز کے کریں انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی نوجوان؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دیں کہ انشاءاللہ ہم بغیر جہیز کے شادیاں کریں۔ ہاں ہاتھ اٹھا، ڈر لیتے نا شادی کرنا ہے ماشاء ہاتھ، یہ آدھا ہاتھ کا کیا مطلب؟ ہاتھ اٹھائے بھی ذرا، ہاتھ اٹھا کے بتا دے بھائی کون ہے جو نبی کے مت والے بغیر جہیز کے شادیاں؟ اٹھاؤ ایک مرتبہ زور سے۔ اے بڈھے اٹھاؤ نہ، کوئی بڈھے کا کیا، بڈھے کا سب ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں یہ یہاں سے قانون بنا کے چلو، جس طرح پلان چل رہا ہے نا حکومت کا، اسی طرح مسلمان لڑکیوں کو آسانی سے رستے سے سستے سے ان کے دین سے جدا کیا جائے، اسلام سے دور کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شادیوں کو اتنا آسان بناؤ، اتنا آسان بناؤ کہ دشمنان اسلام کو جنہیں ٹیک دیں اور ان کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں۔ اور ایک بات عرض یہ کر رہا تھا، میں بتاتے بتاتے بہت دور تک چلا گیا، لیکن میرا عنوان کل بھی یہی رہے گا کہ حرام کے نقصانات کیا ہے، حلال کے برکات کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ اور بھی لوگوں کو ساتھ میں لانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ کل ایک خاص ٹاپک حرام ہی کے تعلق سے سود میں باتیں، سود لینا دینا لکھنا گواہ بننا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ اللہ سے دعا کروں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ نبی